100 سے بھی زیادہ معصوم بچوں کو قتل کر چکا ہوں۔ کیا وجہ کیا تھی؟ بچپن میں اس کے ساتھ جنسی درندگی ہوتی رہی، اس کے جسم کے تمام حصوں میں کم از کم نیند کی 4000 گولیاں تھیں۔ اس نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تو میں اس کے کمرے میں بیٹھا بیٹھا خودکشی کر لوں۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی جوتیوں سے پہچانا تھا۔ عدالت نے تو فیصلہ دیا تھا کہ اس کو مینار پاکستان لے جائیں، اس کو اوپر سے دھکا دے دیا جائے، جب اس کی لاش زمین پر گرے بوٹیاں بن جائیں گی اور چیلے اور کوے کھا جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، 100 بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ان کا قتل کرنے والا سیریل کلر جاوید اقبال اس دور کے جنگ گروپ لاہور کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی صاحب کے پاس آ کر گفتگو کی۔ 4 سے 5 گھنٹے کی یہ گفتگو ہوئی۔ گفتگو کا پس منظر کیا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ خاور نعیم ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، سیریل کلر جنگ گروپ کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ کیسے رابطے میں آیا؟ ملاقات کا پس منظر کیا تھا؟ یہ جی ہمارے آفس میں جنگ لاہور میں ایک ہیلپر تھا، ستار، بابا ستار اس کو ہم کہتے تھے جی۔ تو میں ایک کیبن میں بیٹھتا تھا جنگ میں، تو ایک دن وہ بڑا بھاری اور وزنی ایک لفافہ لے کے میرے پاس آیا۔ صحیح۔ تو اس نے کہا، سر جی اے لفافہ کئیاں دنوں تو دفتر کدی کدھرے پیا ہوندا ہے کدی کدھرے پیا ہوندا ہے۔ اچھا۔ اور میں اینو بڑے دنوں تو ویکھ رہا ہاں تے اینو نہ کوئی کھولدا ہے نہ کوئی دیکھدا ہے، تے میں اج ایک میز تو چک کے لایا ہے، میں کہا تانوں دے دیاں شاید تسی اینو کھول لو۔ وہ لفافہ دے کے مجھے چلا جاتا ہے۔ جب میں لفافہ کھولتا ہوں تو میرا چھوٹا سا کیبن جو ہے نا وہ شڑم کر کے ایسے لگتا ہے چاروں طرف نہ کچھ چیزیں پھیل گئی ہیں۔ اچھا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پاسپورٹ سائز کی 100 سے زیادہ تصویریں جو ہیں وہ میرے کمرے میں بکھر گئی ہیں۔ یعنی کہ اس لفافے کو کھولتے ساتھ ہی تصاویر کمرے میں بکھر گئی ہیں۔ کن کی تھی تصاویریں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی، 12 سال کا، 10 سال کا، 13 سال کا، اس ٹائپ کے بچوں کی تصویریں تھیں، اور پاسپورٹ سائز کی تھی، اور ان کے پیچھے ان بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے مختصر کوائف بھی لکھے ہوئے تھے تصویر کے پیچھے، ہر تصویر کے پیچھے۔ اچھا، مختصر کوائف میں کیا کیا چیزیں؟ نام بھی نام محمد سلیم، سیالکوٹ۔ اچھا، یعنی کہ کس شہر سے اس کا تعلق ہے؟ ہاں جی، محمد ابراہیم ریلوے اسٹیشن۔ اس کے بعد میں نے کئی منٹ کے بعد زمین سے وہ تصویریں اٹھائیں اور اکٹھی کی۔ صحیح۔ اپنے سامنے رکھ لی، ٹیبل پر رکھی۔ جب تصویریں اکٹھی کر لیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک خط بھی ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ میرے نام خط نہیں تھا، وہ خط بنام ایڈیٹر تھا۔ صحیح۔ اس نے خط لکھا تھا کہ جو بھی ایڈیٹر ہے وہاں کا وہ یہ خط پڑھ لے۔ صحیح۔ میں ایڈیٹر تو تھا ہی، لیکن وہ خط کئی دن بعد مجھے ملا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا، جاوید اقبال، ٹیلی فون نمبر فلانا۔ میں فوری طور پہ وہی بیٹھا اکیلا ہوں، میں اس کو فون کرتا ہوں، وہ اٹینڈ کر لیتا ہے۔ اچھا، وہ پہلی کال پہ اٹینڈ کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو میں کہتا ہوں میں جنگ اخبار سے خاور نعیم ہاشمی بول رہا ہوں، تو آپ کا مجھے خط ملا ہے، کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟
اس نے کہا جی میں ابھی آ جاتا ہوں. آپ کے پاس؟ جی صحیح. یعنی کہ ابھی ملاقات کا آپ نے پوچھا اور جاوید اقبال نے یہ بتایا کہ میں آ جاتا ہوں. میں ابھی آ جاتا ہوں. وہ ایک ینگ سے لڑکے کے ساتھ 15-20 منٹ کے بعد میرے کیبن میں تھا. اس نے کہا کہ سر میں اب تک 100 سے بھی زیادہ معصوم بچوں کو قتل کر چکا ہوں. پہلے میں بچوں کو مختلف جگہوں پہ اس نے اپنے اڈے بتائے، ایریاز بتائے، جیسے میں نے ریلوے اسٹیشن بتایا، جیسے لاری اڈا بتایا ہے. تو اس طرح مختلف اسٹینڈ جہاں سے دوسرے شہروں سے بچے بھاگ کے آتے ہیں. دوسرے شہروں سے لاہور میں آج بھی ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، بچے گھروں سے بھاگ کے آتے ہیں لڑائی جھگڑا کر کے، روزگار کی تلاش میں، نوکری ڈھونڈنے کے لیے یا لوگوں سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بچے آتے ہیں. بالکل بالکل. وہ ان مقامات پر، ان اڈوں پر جہاں بسیں یا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں وہ اترتے ہیں، وہاں سے وہ بچے کو گھیرتا تھا. اچھا. گھیرتا تھا، اس کو اپنے دام میں لاتا تھا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا تھا، اپنائیت کا اظہار کرتا تھا. پھر اس کو ہوٹل میں لے کے جاتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا. کھانا کھلانے کے بعد وہ اس کی کٹنگ بھی کرواتا تھا. اچھا. ہاں جی. کٹنگ کروانے کے بعد وہ اگر اس کے کپڑے برے ہیں، گندے ہیں، تو وہ کوئی سستے سے نئے کپڑے بھی اس کو خرید دیتا تھا. انہوں نے گھروں سے جو جوتیاں پہنی ہوتی تھی وہ جوتیاں چینج کروا دیتا تھا وہ. اور ان کی وہ جوتیاں جو گھروں سے پہن کے آتے تھے وہ جوتیاں اپنے گھر میں سنبھال لیتا تھا. ثبوت کے طور پر؟ ثبوت کے طور پہ یا کسی بھی طور پہ. کیونکہ بعد میں جب یہ کہانی سامنے آئی اور جن ماؤں کے بچے مسنگ تھے وہ جاوید اقبال کے اس گھر پہنچی جہاں وہ بچے رکھتا تھا. اچھا. تو ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی جوتیوں سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بچے کی جوتی تھی، یہ میرے بچے کی جوتی تھی. 100 بچوں کا جو قتل کیا جاوید اقبال نے، کتنے عرصے میں کیا؟ کب سے وہ اس کام میں لگا ہوا تھا اور کیا وجہ کیا تھی؟ یہ جو وجہ میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ یہی ہوتا رہا. کیا؟ جنسی لوگ عمل کرتے اس کے ساتھ رہے. جاوید اقبال کے ساتھ؟ جاوید اقبال کے ساتھ جنسی درندگی ہوتی رہی. یہ بتایا جاوید میرا انالیسز ہے. اچھا، انالیسز ہے. میرا انالیسز ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں جنسی درندگی بھی ہوتی رہی. اس کے ساتھ جس قسم کا وہ بچہ تھا گھر میں تشدد بھی ہوتا رہا، گھر میں پابندیاں بھی لگتی رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ صحبت ہو گئی اور وہ اس طرح کا انسان بن گیا. صحیح. جو چیز میں نے انالیسائز کی ہے. صحیح. مختلف صحافی یہ کہتے ہیں کہ 100 بچوں کو وہ صرف یعنی کہ نمبر گیم پوری کر رہا تھا تصاویر اٹھا کر، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی ایویڈنسز اس طرح کے نہیں ملے جس کے اوپر جو ہے عدالت اتنی جلدی یا اس طرح کا فیصلہ کر دے. کافی صحافیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ 100 بچے پورے نہیں ہو سکے. عدالت نے تو حد سے زیادہ خطرناک فیصلہ دیا تھا. کیا فیصلہ دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا تھا کہ اس کو مینار پاکستان لے جائیں. مینار پاکستان کا جو آخری حصہ ہے، منزل ہے، وہاں تک پہنچا کے اس کو اوپر سے دھکا دے دیا جائے. اچھا. دھکا دینے کے بعد جب اس کی لاش زمین پر گرے تو وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوگی. زمین پر گرے گی مینار پاکستان سے، جب ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور بوٹیاں بن جائیں گی اور چیلے اور کوے کھا جائیں گے. یہ اللہ بخش رانجھا نامی سول جج تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا. اور یہ سول جج میرے دوست تھے اور میں نے انہیں کہا تھا
کہ رانجھے یار بڑا بیوقوفانہ قسم کا تو فیصلہ دیتا ہے۔ اس کے سر کے بالوں سے لے کے جوتے کے تلووں تک، اور تلووں کے ساتھ یہ جو ایک ایڑی ہوتی ہے، ایڑی تک، اور اس کے جسم کے تمام حصوں میں، کپڑوں کے تمام حصوں میں، اس کی تمام دونوں جرابوں میں، اس کی بنیان میں، اس کی قمیض میں، اس کی شلوار میں کم از کم نیند کی 4000 گولیاں تھیں، جو وہاں کھا کے وہ مر جانا چاہتا تھا کہ اگر اس شخص نے، جس کے پاس میں آیا ہوں، خاور نعیم ہاشمی، اس نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تو میں اس کے کمرے میں بیٹھا بیٹھا خودکشی کر لوں گا۔ 4000 نیند کی گولیاں تھیں، وہ کمرہ بھر گیا تھا پورا، وہ باقاعدہ ہمیں پیکٹ منگوانے پڑے تھے، اتنی زیادہ گولیاں تھیں۔ یہاں دیکھا ہے تو یہاں 50 گولیاں ہیں، یہاں 50 گولیاں ہیں، یہاں 20 گولیاں ہیں، یہاں 60 گولیاں ہیں، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہ بھرا ہوا ہے، یہاں ہے، ہاں جی۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس نے نیند کی پیلے رنگ کی گولیوں سے بھری نہیں ہوئی تھی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، ساری گفتگو ملاحظہ کی۔ جاوید اقبال جو کہ 100 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد، ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کرتا ہے بچوں کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگ گروپ لاہور کے ایڈیٹر کے نام پر ایک خط لکھتا ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، 4 گھنٹے کی تقریباً ملاقات، جو کہ خاور نعیم ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ تلاشی لینے پر نیند کی گولیاں نکلی، تاکہ خدا نخواستہ کہ اگر مجھے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر میں وہی گولیاں کھا کر سوسائڈ کر دوں گا۔ ساری گفتگو جو ہے، جو کہ جاوید اقبال کی خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ بند کمرے میں ہوئی، وہ آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔